اس ویڈیو میں ہم ماریا مینز کی زندگی اور رائٹنگز کے بارے میں سیکھیں گے۔ انہوں نے اپنے ایک کتاب میں ایک ایسے دا ویسٹ لینڈ کے نام سے لکھا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل اور تھاٹ پرووکنگ ایسے ہے جو کہ ماریا مینز نے لکھا ہے، جو اپنے دور کی ایک مشہور رائٹر، ایڈیٹر اور سوشل کریٹک رہ چکی ہے۔ ان کی رائٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ سوسائٹی کی ہپوکریسی کو بہت بے دھڑک ایکسپوز کرتی تھی، خاص طور پر امریکن لائف اور امریکن ڈریم کے اندر جو نامعلوم سی منافقت چھپی ہوتی ہے، اس پر ان کا زور رہتا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا رائٹر کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو دس شارٹ ایسے از بائی دا لیٹ آتھر ماریا مینز۔ سو یہ شارٹ ایسے جو ہے ماریا مینز نے لکھا ہے، جو کہ 1904 میں پیدا ہوئی تھی اور 1990 میں وفات پا گئی۔ پبلشڈ ان ہر بک مور ان اینگر ان 1958 ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ان کا یہ ایسے 1958 میں امریکہ میں پبلش ہوا تھا، ان کی ایک بک کے اندر، مور ان اینگر، جس کا نام ہے۔ Though forgotten today, Maines was one of the well-known writers, editors and social critics of her time۔ آج کے لوگ ان کا نام شاید زیادہ نہیں سنتے، لیکن اپنے دور میں ماریا مینز ایک بہت ہی مشہور رائٹر، ایڈیٹر اور سوشل کرٹک تھی۔ And her words often took clear aim at the hypocrisy of life in the USA and the so-called American dreams۔ اور وہ اپنے لفظوں سے سوسائٹی کی ہپوکریسی کو سیدھا نشانہ بناتی تھی، خاص طور پر امریکہ کی ڈیلی لائف، اور جسے ہم امریکن ڈریم کہتے ہیں۔ امریکن ڈریم کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں ہر شخص کو برابری کے موقع ملتے ہیں۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب پہلے امریکہ USA کا جو ملک جو پہلے بنا تھا، تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم ایک آزاد ملک ہے اور ہم پوری دنیا کے لوگوں کو ترقی کرنے کی مواقع دے رہے ہیں۔ یعنی جو بھی بندہ کسی بھی ملک سے یہاں پر آئے گا اور یہاں پر آباد ہوگا، تو یہاں پر جو ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو ترقی کرنے کی مواقع دے گا جو کہ ہارڈ ورک کرے گا، ڈیڈیکیشن سے کام کرے گا، سیلف ایفرٹ سے کام کرے گا، بلا رنگ، نسل اور مذہب کی تفریق کے باوجود سب کو مواقع ملیں گے۔ تو یہ جو کانسیپٹ انہوں نے اس وقت پیش کیا تھا، اس کو کہتے ہیں امریکن ڈریم۔ یعنی ہر کسی کا سپنا ہوتا تھا، اور اب بھی ہے، کہ وہ امریکہ میں جائے اور وہاں پر محنت کرے، اور جو سسٹم ہے وہاں پر تو اس پر سب کو یقین ہے کہ اگر میں وہاں پر کوئی محنت کروں گا تو مجھے ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ جو سپنا ہوتا ہے لوگوں کا، جو ڈریم ہوتا ہے کہ میں وہاں پر چلا جاؤں، تو دس از واٹ وی کالڈ دا امریکن ڈریم۔ امریکن ڈریم کے مطابق سکسیس کا تعلق فیملی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے، بلکہ ہارڈ ورک، ڈیڈیکیشن اور سیلف ایفرٹ سے ہوتی ہے۔ لیکن کئی رائٹرز جیسا کہ ماریا مینز اس بات پر تنقید کرتی ہے کہ اصل زندگی میں یہ ڈریم صرف ایک آئیڈیل بن کر رہ گیا ہے، کیونکہ زیادہ لوگ کمفرٹ، ویسٹ اور گریڈ کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ انوائرمنٹ اور سوسائٹی دونوں کے لیے نقصان کی صورت میں نکل رہا ہے۔ ناسمجھی اور ناانصافی کو وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگلی چیلنج کرتی تھی۔ ان کی رائٹنگز اکثر لوگوں کو جھٹکا دیتی تھی، کیونکہ وہ سچ کو سچ طریقے سے کہہ دیتی تھی اور سوسائٹی کی شارٹ کمنگز کو بے لگام سامنے لاتی تھی۔ اسی لیے ویسٹ لینڈ بھی انہی کی اسی بولڈ سٹائل کا ایک بہت اسٹرانگ ایگزامپل ہے۔ تو یہ دا ویسٹ لینڈ کی رائٹر ماریا مینز کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم نے یہاں پر ذکر کر لیا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ رائٹر اس ایسے میں جو باتیں کر رہا ہے، اس کی پیچھے کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ آئی ہوپ دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ان انڈرسٹینڈنگ دا ایسے، جو کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔